عثمان بھائی، بندش کا کنسیپٹ بہت عجیب ہے ہمارے معاشرے میں. انفیکٹ مجھے جب یہ سوال آتا ہے نا بندش کا، بڑا سننے کو ملتا ہے جی شادی نہیں ہو رہی بندش کرائی ہے کسی نے، بزنس نہیں چل رہا بندش کرائی ہے کسی نے، رشتے آ رہے تھے اچانک آنا بند ہو گئے بندش کرائی ہے کسی نے، ریجیکشن بہت ہو رہی ہے بندش ہے، ہر بات پہ بندش ہے. تو میں اکثر انہیں کہتا ہوں کہ بندش کا واحد کنسیپٹ جو مجھے پتہ ہے، آپ کریکٹ بھی جی کیجیے گا جتنا میرا علم ہے، جی بندش کا جی واحد کنسیپٹ جو مجھے پتہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جی یا ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے کوئی چیز اگر ہمیں نہیں پہنچتی، یا ہمارا رزق ڈیلے ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ پہ توکل نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ والے کنسیپٹ کو تو میں مانتا ہوں کہ چلو بندش اس سینس میں ہے کہ کوئی چیز رک گئی، پہنچنی تھی لیکن رک گئی تمہارے گناہوں کی وجہ سے یا تمہاری اپنی کسی مس کیلکولیشن کی وجہ سے. لیکن یہ جو کنسیپٹ ہے کہ ایک غلیظ گندا جادوگر کو بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک چیز اللہ کی طرف سے ملنی تھی لیکن وہ اس نے روک دی، اس پہ تو میں بلیف نہیں رکھتا. یہ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں کہ کیا میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں، میری سوچ ٹھیک ہے؟ علی بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہوں لیکن جو لوگ ایسا سوال کرتے ہیں یا ایسا کنسیپٹ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز بھی بندش کی وجہ سے رک گئی، میرا رشتہ بھی بندش کی وجہ سے رک گیا. بیسیکلی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے. صحیح. ان کا بلیو یہ ہوتا ہے کہ ہم جنت میں رہ رہے ہیں، یہاں کوئی دکھ نہیں ملنا چاہیے. صحیح. دیکھیں ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹینشن، سارے سکون تو ہمیں جنت میں ملیں گے. صحیح. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. صحیح ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. کیا کبھی کوئی ایسا شخص بھی آپ کو علی بھائی ملا ہے جو قید خانے میں رہ کے وہ کہ میں بڑا مطمئن تھا وہاں؟ صحیح. قید خانہ جیسا بھی ہو وہاں سکون سارا نہیں مل سکتا. بالکل ٹھیک. اچھا، جب عقیدہ کمزور ہوتا ہے اور لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں کہ کوئی ٹینشن نہیں آنی چاہیے، جیسے کوئی پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے تو جنات پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور علاج کرنے والے بھی جنات پہ ڈال دیتے ہیں. اچھا، جب علاج کرنے والے جنات پہ ڈالتے ہیں تو شیطان بھی ہنستا ہوگا کہ یار یہ کام میں نے تو نہیں کیا، یہ پیر صاحب میرا نام لگائی جا رہے ہیں. تو بہت سارے ایسے کام ہیں جن پہ شیاطین نے نہیں کیا ہوتا، جادو نہیں ہوا ہوتا، لیکن عامل حضرات ان کو کہہ کے پریشان کر رہے ہوتے ہیں. چلیں شادی کے حوالے سے بات کر لیں یا بزنس کے حوالے سے کر لیں. شادی سب سے پہلے، میرے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں. صحیح. علی بھائی سب سے پہلے تو بیٹیوں کی شادیاں لیٹ کی جاتی ہیں. کیا ہے جی، بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے، اچھا ڈاکٹر بن گئی، اب اس کے بعد 3 سال اور پڑھانا ہے عثمان بھائی، 4 سال اور پڑھانا ہے. وہی بیٹی جس کے چھوٹی عمر میں بہت اچھے رشتے آ رہے ہوتے ہیں، جو انہوں نے ریجیکٹ کیے ہوتے ہیں، انہوں نے نہیں کیے ہوتے وہ رشتے، وہی اسی لڑکی کا رشتہ مل ہی نہیں رہا ہوتا. 20 کیس ہیں میرے پاس ایسے، آپ ملنا چاہیں. صحیح. پہلے ان کے بہت اچھے رشتے آ رہے تھے، اب جادو کس نے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان تو یہ ہے کہ جب بچہ بالغ ہو تو فوری شادی کریں اس کی. صحیح. اب یہ ہماری بات سن کے یوتھ تو بڑے خوش ہوں گے کہ چلیں ہمارے حق میں بات ہو رہی. دیکھیں شادی جو ہے بالغ ہونے کے بعد ہے. اچھا، والدین کہیں گے اکثر ابھی ہمارا بچہ نا ذرا پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، بندہ ان سے پوچھے کہ پہلے سر پہ کھڑا ہوتا ہے پاؤں پہ ہی ہوتا ہے؟ صحیح. یعنی عجیب و غریب باتیں. ایک بچہ ہے، اس کو واش روم آیا ہے، ٹھیک ہے جی، واش روم آیا ہے تو وہ کہ والد صاحب کو کہ میں نے واش روم جانا، گھر میں واش روم بنا دیں. تو والد صاحب کہیں نہیں بیٹا ابھی آپ رک جاؤ، ابھی میری استطاعت نہیں ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے، جیسے ہوگی تو پھر بناؤں گا. تو کیا ہے، وہ تو غلطیوں اور گناہوں کی طرف جائے گا نا. صحیح. صحیح. اس کا تو واش روم بیچ میں ہی نکل جائے گا، اس کے تو اختیار میں ہی نہیں ہے. صحیح. تو اسی طرح شادی جو ہے، جس طرح کھانا ضروری ہے، پانی پینا ضروری ہے، شادی کو وقت پہ کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ شادیاں ہم لیٹ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو لیٹ کر دیتے ہیں. جب عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں پھر رشتے نہیں ملتے. اچھا، زیادہ عمر میں پھر کئی بار چھوٹی عمر، بچی چھوٹی ہے، آدمی بڑا ہے، یا آدمی چھوٹا ہے، لڑکی بڑی ہے، تو وہ رشتہ نہیں چلتا، طلاق ہو گئی، کوئی مسئلہ بن گیا، تو اس کے بعد فوری کہہ دیا جاتا ہے یہ تو جادو کی وجہ سے ٹوٹ گیا. حالانکہ بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں بیچ میں، کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جادو پہ ڈالنے کے بجائے، جنات پہ ڈالنے کے بجائے، شیاطین پہ ڈالنے کے بجائے سب سے پہلے اپنے آپ کو سکین کرنا چاہیے، کوئی میری غلطی تو نہیں ہے. اگر ہم اپنی غلطیاں دور کر لینا تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہے، بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. یعنی جسٹ ٹو ایڈ کہ میں اس کو اس طرح سمجھا ہوں کہ لائف
چلتی ہے پراپر پلاننگ کے ساتھ، جی شریعت کو فالو کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سامنے رکھتے ہوئے، اور کیلکولیشن، اچھی کیلکولیشن، وائز ڈیسیژن ان لائٹ آف استخارہ، استخارہ کرے بندہ، اللہ پہ توکل کرے اور مینجمنٹ اچھی کرے اپنی لائف کی. وہ چیزیں ہم نے کرنی نہیں ہے، اس طرف ہم نے آنا نہیں ہے، اور بعد میں ہم نے دکھ پا لینے کہ یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، میری لائف جو ہے اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہے. لائف کی اپ سائڈ ڈاؤن ہونے کی بہت بڑی وجہ عثمان بھائی، چونکہ میں ماشاءاللہ ہماری یہ فیلڈ بھی ہے بیہیویئرل مینجمنٹ پلس سائیکالوجی کچھ پڑھی ہے، مین وجہ یہ کہ آپ نے مینجمنٹ ٹھیک نہیں کی. سب سے پہلے آپ اپنی طرف دیکھو کہ آپ کیا ٹھیک چل رہے ہو، ہر لحاظ سے ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ ٹھیک جا رہے ہو. لیکن ایک سوال یہیں میرے ذہن میں پھر آتا ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا بھی کہ کیا بندش اور جادو سیم چیز ہے؟ ہمارے معاشرے میں بندش کرانے کا مطلب یہی ہوتا ہے لوگوں کا کہ جادو ہو گیا؟ جی بالکل، بندش اور جادو سے مراد سیم ہی ہوتا ہے کہ کسی چیز میں بھی رکاوٹ فیل کرنا، شادی کسی بھی کام میں رکاوٹ آ گئی، وہ آپ پہ بندش ہوگی یا میرے اوپر بندش ہوگی. بندش ہو جاتی ہے، دیکھیں اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. بندش کے کانسیپٹ کو ہم نہیں سمجھتے، وہ بیسیکلی تخیلات پہ اثر انداز ہوتی ہے. وسوسے انسان کو آنے شروع ہو جاتے ہیں، مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے. تو اسلام کہتا ہے کوئی بھی بندہ مایوس ہو، کوئی بھی بندہ اللہ پہ مضبوط توکل نہ کرے تو اس کا کام نہیں ہوگا. اللہ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فلہ ان ظن شرا فلہ. انسان جیسا سوچتا ہے ویسے ہو جاتا ہے. تو شیطان ہمیں مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے. نہیں، لیکن عثمان بھائی یہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کو اللہ کی طرف سے پہنچنی تھی وہ رک گئی ہے؟ یہ تو عقیدے کی خرابی نہیں؟ دیکھیں جو جادو ہے اس کانسیپٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جادو کس کے حکم سے چلتا ہے؟ اللہ کے حکم سے چلتا ہے. صحیح. میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، وہ تکلیف اگر پہنچے گی تو وہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کے حکم سے پہنچے گی. کیسے کہ اللہ مجھے بھی آزما رہے ہوں گے، آپ کو بھی آزما رہے ہوں گے. اللہ باذن اللہ، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں یہ ہے، 102 میں ہے کہ اللہ باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ چلتا ہے. اب کچھ لوگ اس سے یہ مطلب نہ نکال لیں کہ اچھا نعوذ باللہ جو جادو ہے اس میں اللہ رب العزت ساتھ دیتے ہیں. ایسا نہیں. جو جادو دنیا میں کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. زہر اگر ایک شخص کھاتا ہے وہ فوری مر جاتا ہے، کچھ لوگ نہیں بھی مرتے، ایسی ریسرچ موجود ہے. تو اللہ کے حکم سے ہی انسان مرتا ہے. جادو بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے. اللہ رب العزت اس جادو میں ساتھ نہیں دیتے، بلکہ جادو کرنے والے کی بھی اس وقت آزمائش چل رہی ہوتی ہے، جادوگر کی بھی آزمائش چل رہی ہوتی ہے، جس کے اوپر جادو ہوتا ہے اس کی بھی آزمائش چل رہی ہوتی ہے. کس پریشانی کی کیفیت میں یہ کس طرف بھاگتا ہے. جو اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے کرتا ہے، میں تو اللہ کے علاوہ کسی کی مانتا نہیں ہوں، تو اس پریشانی میں یہ میری طرف آتا ہے یا جادوگروں کی طرف بھاگ جاتا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ میں نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ صحابہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے شکایات لے کے، کچھ ظاہر پرابلمس ہوتے تھے لائف میں، تو یا تو اللہ کے نبی استغفار کرنے کا کہتے تھے، جو جتنا میں نے پڑھا ہے. ایک وہ دعا سکھائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میرے بھائی کی دعا، یونس علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بھائی کی دعا. پھر ایک حدیث میں درود ابراہیمی کا بہت تذکرہ آیا، بلکہ ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اور بڑھاؤ، اس کو اور بڑھاؤ. بڑھتے 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 100% ان کا یہی جو ہے وہ ورد ہو گیا. تو اس طرف لوگ آتے نہیں ہیں، انہیں شارٹ کٹس چاہیے کہ کوئی تعویذ ہمیں مل جائے، کوئی ہم کچھ نہ کریں، ہم چینج نہ ہو، ہماری تھنکنگ چینج نہ ہو، ہم یہ نہ دیکھیں ہم نے کس کس کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں، ہم پتہ نہیں کیا گناہوں میں ملوث ہیں، ہم استغفار نہیں کرتے ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے صلہ رحمی میں کتنی کوتاہیاں کی ہیں، اور جب ہمارے پاس پاور تھی شاید ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم فوراً پینک ہو کے دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں کہ نہیں کوئی تعویذ مل جائے، کوئی بابا جی جو ہے نا ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ہمارا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے. تو یہ کتنا افسوس کی بات ہے. اس پہ کیا آپ کہیں گے، ایڈوائس کیا دیں گے لوگوں کو؟ دیکھیں ایک انسان کی فطرت ہے کہ اپنی غلطی ہمیشہ کسی دوسرے پہ ڈالے گا. میں تو ایک فرشتہ ہوں، ساری غلطیاں دوسرے شخص کی ہیں. مثلا میں اگر کسی پیپر میں فیل ہو گیا ہوں، نہیں میں تو بہت اچھا تھا، تیاری بھی بڑی اچھی تھی، ٹیچر ہی غلط ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ غلطیاں انسان میں خود اپنے اندر ہوتی ہیں، اس کو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنی ساری غلطیاں جو ہے وہ کسی نہ کسی پہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اچھا اگر کوئی شخص نہیں ملتا تو پھر جادو تو ہے ہی. صحیح. اچھا جب وہ جادو پہ ڈالتے ہیں تو معاشرے میں معالجین بھی ایسے بیٹھے ہیں، وہ بھی ایزیلی جادو پہ ڈال کے ذرا ان کی تو دکانداری کا مسئلہ ہوتا ہے، چلیں سسٹم ایک چلتا رہتا ہے. تو اصل جو چیز ہے کہ ہمیں اپنی غلطیاں خود دیکھنا چاہیے. لیکن کچھ لوگ اس کا یہ مطلب نہ سمجھ لیں کہ شاید یہ جادو کے منکر ہیں، جادو کا انکار ہی کر رہے ہیں. جادو کو ہم مانتے ہیں،
ظاہر ہے قرآن میں مینشن ہے, لیکن اتنا مانیں گے جتنا اسلام نے بتایا, اتنا نہیں مانیں گے جتنا اتنا بابے سر پہ کہتے نہیں ہیں. چڑھانا. ہاں, سر پہ نہیں چڑھانا. بالکل صحیح. بالکل.